أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون سورۃ النمل کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 65، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب، کہہ دیجئے کہ زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے، کوئی بھی غیب نہیں جانتا الا اللہ، سوائے اللہ کے، وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں تو یہ نہیں معلوم کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے۔ ہمارے یہاں بر صغیر پاک و ہند میں جو عقائد کا مسئلہ ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر کسی کو ہم عالم الغیب بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ کئی مرتبہ میں نے ذکر کیا کہ طوطے کو بھی عالم الغیب بنایا ہوا ہے۔ سڑک کے کنارے پر پنجرے میں طوطا لے کے بیٹھا ہوا ہے، آ کے لوگ پوچھتے ہیں کہ میرے کیس کا فیصلہ کیا ہوگا، وہ طوطے کو چھوڑتا ہے، وہ پنجرے سے باہر نکل کر ایک تاش کا پتا نکالتا ہے۔ کوئی اچھی چیز ہو، کوئی اچھی بات لکھی ہوئی ہو، تب بھی بندہ کہے کہ شاید کوئی بات ہوگی، تاش کا پتا۔ اور اگر یہ شخص واقعی اتنا عالم الغیب ہوتا کہ اس کا فیصلہ کیا ہوگا، تمہاری اس منگنی والا نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا، تمہاری شادی فلاں جگہ ہوگی، انتہائی غلط قسم کے سوالات کرتے ہیں اور طوطا جواب دیتا ہے اور مانتے ہیں۔ عقیدے کے مسائل میں ہم پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں بہت کمزور ہیں۔ ہر کسی کو عالم، طوطے سے بھی نیچے اب کوئی ہوگا، انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ اگر کسی انسان کے بارے میں کوئی کہہ لے تو چلیے علی وجہ تنزل مان لیتے ہیں کہ بھئی شاید، اب یہ تو طوطے میں ماننے والے کے تیار ہیں کہ طوطے میں بھی علم غیب ہے۔ جو طوطے میں علم غیب مانتا ہے سمجھیں کہ اس کا ہوش حواس ٹھکانے پر ہی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا دنیا میں کوئی انسان ہوگا؟ ہم کیا کریں ہمارے عقائد کے بارے میں، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ماننے کو بھی تیار نہیں ہیں، کہیں گے آپ بشر نہیں تھے، ہے نا مسئلہ یہ بھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، میرے نبی تم خود کہو، لوگوں کو بتاؤ کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، لیکن فرق کیا ہے؟ یوحا علیہ، مجھ پر وحی اترتی ہے، تم پر وحی نہیں اترتی۔ اور جو دیگر خصوصیات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان سے قطع نظر
آپ کو کہا گیا کہ آپ کہیے میں بشر ہوں۔ اور صحیح بخاری مسلم کی حدیث معروف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر، اور صحیح حدیث میں موجود ہے کہ آپ نے عصر کی نماز پڑھائی اور 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیا۔ سلام پھیرا، مسجد کے باہر درخت کا ایک تنا تھا جس کے پاس آپ کھڑے ہوا کرتے تھے، کھجور کا تنا تھا، ٹیک لگا کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، باتیں کرتے صحابہ سے۔ ڈرتے ہوئے کوئی صحابی یہ نہیں کہہ رہا کہ یا رسول اللہ آج کیا ہوا، 4 رکعتیں ہیں عصر کی اور آپ نے 2 پڑھی، اور یہ ڈر کیوں رہے ہیں؟ انہیں معلوم ہے کہ ہم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ عصر کی 2 نہیں ہوتی 4 تھیں۔ ڈر یہ آ رہا ہے کہ کہیں دوران نماز وحی نازل ہو گئی۔ ایسا ہوا کرتا تھا یا نہیں؟ واقعات موجود ہیں کہ دوران نماز وحی نازل ہوئی، قرآن کریم نے ہی جبرائیل امین آئے اور آ کے ایک بات کہی۔ اب پھر یہ ہمارے پاک و ہند کا ایک اور مسئلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے سمیت نماز پڑھ رہے تھے۔ ہمارے یہاں کوئی ہمت کر سکتا ہے؟ بالکل نیا جوتا ڈبے سے نکال کر مسجد میں آ کر کھول کر پہن کر نماز پڑھ کر دکھائیے، اٹھا کے باہر پھینک دیں گے مسجد سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوتا سمیت نماز پڑھ رہے ہیں اور صحابہ کرام بھی پیچھے جوتوں سمیت نماز پڑھ رہے ہیں۔ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن ہمارے یہاں مسئلہ ہی مسئلہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتا کو کوئی چیز لگی ہوئی تھی، راستے میں چلتے ہوئے کچھ چیز لگ گئی، آپ نے دھیان نہیں فرمایا۔ ہمارے یہاں تو عالم الغیب والے کہہ رہے ہیں نا، طوطا بھی عالم الغیب، یہ گلی پہ بیٹھا ہوا ننگا آدمی اور گندا آدمی وہ بھی عالم الغیب، اور فلاں بھی عالم الغیب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتا میں کوئی چیز لگی ہوئی ہے جو نماز کی حالت میں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ آپ کوئی نجس چیز کہہ لیں، کوئی غلاظت کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میرے جوتے میں کوئی چیز لگی ہوئی ہے۔ عالم الغیب اسے کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر جبرائیل نے بتایا کہ اللہ کے رسول آپ کے جوتے میں کوئی چیز لگی ہوئی ہے، یہ جوتا نکال دیجئے۔ آپ نے اپنا جوتا نکالا اور ایک طرف رکھ دیا۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہماری طرح کو تھے نہیں نا کہ اب پوچھیں گے، دیکھیں گے کیوں نکالا تھا اور ہمیں نکالنا تھا نہیں کچھ بھی نہیں۔ جیسے ہی دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا نکال کر رکھ دیا ہے، تمام صحابہ نے جوتے نکالے اور سائڈ میں رکھ دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، دیکھا کہ صحابہ کے جوتے اترے ہوئے ہیں، جبکہ آپ نے پہلے دیکھا کہ یہ جوتے پہنے ہوئے تھے، جنہوں نے پہنے ہوئے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تو نہیں کرتے تھے نا کہ چلو جی اقامت کہو اور آگے طرف منہ کر لیا، نہیں۔ اقامت ہونے کے بعد صف کو بالکل سیدھا کروایا کرتے تھے، تھوڑے پیچھے ہو جاؤ، تھوڑے آگے ہو جاؤ، صف کو تیر کی طرح سیدھے کرنے کے بعد قبلہ رو ہوتے اور تکبیر کہا کرتے تھے۔ آپ نے جوتے دیکھے تھے، اب دیکھے کہ سب نے نکالے ہوئے ہیں، پوچھا کیا بات ہوئی؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے نکالا تھا، ہم نے بھی نکال لیا۔ اتباع کا یہ عالم تھا کہ کوئی وجہ، کوئی سبب، کوئی چیز دریافت کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی، نکال دی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تو جبرائیل نے آ کر بتایا تھا کہ آپ کے جوتے میں کچھ لگا ہوا ہے، میں نے تو تب نکالا تھا۔ یہ واقعہ صحابہ کے ذہن میں ہے۔ اب یہ واقعہ پیش آ گیا کہ 4 کی 2 رکعتیں پڑھی اور چل دیے۔ اب سب کے ذہن میں ہے کہ ہو سکتا ہے وہی اتر آئی ہو اور 4 کی بجائے 2 رہ گئی ہوں، اور ہمارے جیسے ہوتے تو خوش ہو رہے ہوتے کہ چلیے نماز اور سمارٹ ہو گئی ہے۔ سمارٹ کی بات میں نے ایک مرتبہ ذکر کی تھی، پاکستان میں الیکشن ہو رہے تھے، دیر کی بات ہے ذرا، تو ایک خاتون کھڑی ہو گئی الیکشن پر، تو صحافی آ گئے، ہاں آپ نماز پڑھتی ہیں؟
ہاں میں کبھی کوئی سمارٹ سی نماز پڑھ لیتی ہوں، یعنی ہم جو گنتی کرتے ہیں نا 17 رکعت عشاء کی، 12 رکعت ظہر کی، لمبی لمبی، کہا نہیں کچھ چھوٹی سمارٹ سی نماز ہو تو پڑھ لیتی ہوں۔ اگر صحابہ کرام ہماری طرح ہوتے تو کہتے آج ہماری عصر سمارٹ ہو گئی، لیکن نہیں پوچھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی کہتے ہیں انسیتا یا رسول اللہ ام قصرت الصلاۃ، نماز کم ہو گئے ہیں آج یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے۔ اور یہ سوال کرنے والے ذوالیدین ایک صحابی ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا۔ اب سارے صحابہ جو ہیں وہ شیر ہو گئے، کہا کہ نہیں یا رسول اللہ آج آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً واپس پلٹے آئے، اللہ اکبر کہا، بقیہ 2 رکعتیں پڑھی، اور صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ انتظار کر رہے تھے کہ آپ سلام پھیریں گے، آپ نے سلام پھیرنے کی بجائے 2 سجدے کیے، سجدہ سہو، 2 سجدے کیے اور اس کے بعد سلام پھیر دیا۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے جو کلمات ارشاد فرمائے وہ میں بتانا چاہتا تھا۔ وہ کلمات کیا تھے؟ انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون، اے میرے صحابہ میں بھی تمہیں طرح کا بشر ہوں، جیسے تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث، جس کی سند پہ کوئی کلام نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ کوئی پڑھا لکھا جاہل ہو، تو وہ بخاری شریف پہ اور مسلم شریف پہ بولے، ورنہ عالم کا یہ شیوا نہیں، شان نہیں۔ فرمایا انسا کما تنسون، میں بھی اسی طرح بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو۔ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، اگر کبھی میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلاؤ، لقمہ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، ہادی امت ہیں، اور لقمہ مانگ رہے ہیں کہ بھول جاؤں تو مجھے لقمہ دو۔ ہمارے مولوی لقمہ دینے پر ناراض ہو جاتے ہیں کہ لقمہ مجھے کیوں دیا۔ غرض یہ کہ آپ نے خود بھی فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اعلان کروایا قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ انما یوحی الیہ، میرا تمہارا فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، تم پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ اتنے عظیم انسان، ساری بشریت کے سردار، تمام انبیاء اور رسل کے امام، اور آپ کو اللہ فرما رہے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ زمین و آسمان میں کوئی دوسرا نہیں ہے جو غیب جانتا ہو سوائے اللہ کے۔ اب جسے کہا جائے کہ آپ کہہ دیجئے، جا کے یہ پیغام دے دیجئے لوگوں کو، کیا وہ خود وہی ہوگا؟ وہ غیب جاننے والا ہوگا؟ فرمایا کہہ دیجئے کہ کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے، وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں تو اتنا شعور بھی نہیں ہے کہ یہ اٹھائے کب جائیں گے۔ اور سورۃ الجن آیت نمبر 26 اور 27 میں فرمایا عالم الغیب، اللہ عالم الغیب ہیں، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، یعنی اپنے غیب کی باتیں لوگوں کو نہیں بتاتا، الا من ارتضی من رسول، سوائے اس کے کہ کوئی رسول ہو اور اسے وہ جو چاہے وہ بتا دیتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتیں بتائیں یا نہیں؟ 2 قبروں میں کیا ہو رہا تھا بتا دیا کہ ان 2 قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ عذاب کوئی بڑی بات نہیں، وہ موضوع مستقل ہے۔ ایک چغل خور تھا اور ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قبر میں جا کر 3 سوال ہوں گے، غیب ہے یا نہیں؟ اس بتانے والے نے بتایا اور آپ نے ہمیں بتا دیا۔ حشر میں 4 سوال ہوں گے، اس نے بتایا، آپ نے بتا دیا۔
جہنم میں یہ سزائیں ہوں گی، جنت میں یہ نعمتیں ہوں گی۔ اللہ نے بتایا، آپ نے ہمیں بتا دیا۔ کوئی آدمی کہے کہ میں جانتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، آپ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں غیب نہیں جانتا۔ لو کنت عالم الغیب، اگر میں غیب جانتا، سورۃ الاعراف کی آیت 188، لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، اگر میں غیب جانتا تو میں خیر اکٹھی کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف اذیت نہ پہنچتی۔ طائف والوں نے مار مار کے لہو لہان کیا یا نہیں؟ آپ جانتے تھے کہ مجھے وہاں پتھر مارے جائیں گے؟ احد میں دانت توڑ دیے مشرکین نے، اتنے زور سے آپ کے کندھا مبارک پر، شانہ پر اتنے زور کی ضرب لگائی کہ آپ نڈال ہو کر اس چھوٹے سے غار میں جا بیٹھے، جس میں معروف ہے کہ آپ نے تھوڑی دیر آرام فرمایا، لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ آپ شہید ہو گئے۔ مشرکین کی تکلیفیں، آپ عالم الغیب ہوتے تو ابو لہب کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں دیتے؟ جن دونوں بدبختوں نے فوری طور پر جیسے ہی نبوت کا اعلان ہوا، جیسے ہی سورہ لہب نازل ہوئی، انہوں نے دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ آج بھی کوئی باپ ایسا ہو سکتا ہے کہ اسے معلوم ہو کہ یہ شخص میری بیٹی کو طلاق دے دے گا اور پھر اس کے نکاح میں وہ دے دے؟ اور آپ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر تہمت لگی، کتنے واقعات ہیں ہماری تاریخ میں، ہمارے قرآن کریم میں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر مشرکین نے، یہودیوں نے سازش کر کے تہمت لگا دی کہ نعوذ باللہ ان کا فلاں آدمی کے ساتھ، صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کا اس کے ساتھ غلط رشتہ ہو گیا ہے، یہ غلط تعلق ہو گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، یہ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، میں کئی مرتبہ یہاں ذکر کر چکا ہوں۔ آپ پریشان ہیں اور پریشانی کا یہ عالم ہے کہ حضرت عائشہ سے تھوڑا بے رخی برت رہے ہیں، اور انہوں نے تھوڑا سا سین جیم کیا تو کہا کہ اگر تم چاہو تو اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ، جن کا ایک لمحہ کے لیے بھی آپس سے ایک دوسرے سے الگ ہونے کو جینا چاہے، کہا اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ، چھوڑ آئے۔ واقعی سارے لوگ پریشان ہیں، لوگوں میں خبر پھیل گئی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی ہے، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا کو پتہ نہیں۔ اور یہ معروف بات ہے کہ ہمارے یہاں چاروں طرف خبر پھیلی ہوئی ہوتی ہے، جس کی خبر ہے اسے پتہ نہیں ہوتا، جس کی خبر ہے اسے کوئی کون اتنی ہمت کرے گا کہے کہ تم نے یہ کیا۔ بالآخر حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ، ان کی ماں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت کیا کرتی تھیں، ان کے ہاتھ سے کچھ چیز گری تو کہا تائس مصطح، مصطح ہلاک ہو گیا۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ کیا بات ہے، مصطح رضی اللہ عنہ وہ تو بدری صحابی ہیں، وہ ہلاک کیسے ہو گیا؟ کہا بیٹی تم نہیں جانتے ہو تم پہ کتنی بڑی تہمت لگ چکی ہے، اور ان تہمت لگانے والوں میں میرا بیٹا مصطح بھی شامل ہے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بخار آ گیا، اور جو حالات ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، خاندان ابوبکر صدیق پریشان، بلکہ امت اسلامیہ اس وقت جو تھی، جہاں تک تھی، سارے لوگ پریشان ہیں کہ یہ کیا ہوا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے پوچھتے ہیں تمہارا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے، کبھی کسی سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے رضی اللہ عنہا۔ بار بار یہ تحقیق کیوں کر رہے ہیں؟ عالم الغیب کی یہ صفت ہے کہ وہ لوگوں سے پوچھتا پھرے کہ کیا بات ہے۔ مہینہ 40 دن تک امت پریشان ہے، اور عالم الغیب نعوذ باللہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اپنی عزت کا کوئی تماشا دیکھنا چاہتا ہے؟
علم ہی نہیں تھا۔ سورہ نور میں اللہ رب العزت نے 10 آیات نازل فرمائیں اور ان میں فرمایا کہ اے اللہ کے رسول آپ کی بیوی عائشہ بری ہے، ہم کبھی نبیوں کے گھر اس کردار کی عورت بھیجتے ہی نہیں ہیں۔ الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، الطیبات للطیبین، اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لیے، نبیوں سے بڑھ کر اچھا اور کون ہوگا؟ غرض یہ کہ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو یہ سارے واقعات رونما نہ ہوتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا من ارتضی من رسول، اللہ جس رسول کو چاہے کچھ نہ کچھ علم غیب دے دیتا ہے، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، اللہ رب العزت جسے رسالت و نبوت دیتا ہے اس کے آگے پیچھے نگہبان لگا دیتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، صحابہ میں سے کسی کا یہ دعویٰ نہیں علم غیب نہیں ہے، اور ہمارے طوطے کو بھی دعویٰ ہے کہ میں غیب جانتا ہوں۔ کہاں گئی عقل ہماری؟ لوگ اب چاند پر کمندیں ڈال رہے ہیں اور آسمان تک پہنچنے کی باتیں کر رہے ہیں، اور ہم سے آج تک یہ طوطا نہیں سنبھالا جا رہا۔ مسلمان کو ہوش سے کام لینا چاہیے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری، مسند امام احمد اور شعب الایمان بہقی، اگر ہمیں یہ بات طے ہو جائے، ہمارے یہاں طے ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو یہ جتنے ہمارے جادوگر اور جتنے ہمارے نجومی اور جتنے آج کل رمل والے، فال والے، وہ یہ ریکھائیں پڑھنے والے، ریکھائیں کہتے ہیں میں حیدرآبادی زبان میں، ریکھائیں پڑھنے والے، ریکھائیں بولتی ہیں، کہتے ہیں جی یہ لکیریں بھی بولتی ہیں، اور صرف وہ بدبخت جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا، ریکھیں میری اور بولیں گی اس کے ساتھ۔ اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہو جائے، ان سب کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ سارے شعبدہ باز ہیں، سارے کھلاڑی ہیں، شریعت کے ساتھ اور ہماری عقلوں کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں۔ لیکن ہمیں قرآن کریم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا فرما رہے ہیں۔ اگر یہی بات ہمیں اچھی طرح معلوم ہو جائے تو ایک بہت مسئلہ اور ہے جو حل ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک سلسلہ شروع ہوا ہے خوابوں کی تعبیر کا۔ خوابوں کی تعبیر، خواب کا ذکر، تعبیر کا ذکر قرآن کریم میں ہے یا نہیں؟ کہاں ہے؟ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، ابا جان میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ سمجھدار لوگ دیکھیں خواب کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ ہم خواب آ گیا، تھوڑا اچھا نظر آیا تو ادھر ادھر گھمائے پھر رہے ہیں، مجھے خواب آیا بتائیے۔ مولوی صاحب جو قریب میں ہاتھ آ گئے ان سے کہا مجھے خواب آیا ہے بتائیے۔ اگر کسی کا بس چلتا ہے تو کسی سیٹلائٹ چینل پر مولوی بیٹھا ہوا ہے، اس کا کام ہی اور کوئی نہیں سوائے اس کے کہ لوگوں کے خواب بتائے، اور وہ مزے لے لے کے لوگوں کے خواب بتا رہے ہیں، اور اتنا لوگوں کو یقین دلا دیتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ ہوگا۔ رشتہ داروں کے رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں۔ خواب والے نے خواب دیکھا، کہا کہ یہ تمہارا فلاں رشتہ دار جو ہے اس رنگ کے بال ہیں، اتنا لمبا قد ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، یہ اس نے کیا ہے، جنگ شروع کرا دی۔ یہ ساری بیماریاں ختم ہو جائیں اگر ہمارا ایمان پکا ہو جائے کہ غیب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ خواب ہے اس میں کوئی شک نہیں، قرآن کریم میں موجود ہے، لیکن نبی نے خواب دیکھا، نبی نے خواب بتانے سے منع کر دیا، کون؟ اور نبوت کا سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے۔
ایک خواب عزیز مصر نے دیکھا. آپ کو قرآن کریم سے بھی اشارہ ملے گا کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہر کسی سے آدمی جا کے کہتا پھرے جی مجھے یہ خواب آیا، مجھے یہ خواب آیا. حتیٰ کہ ہمارے یہاں بہت اپنے آپ کو اتنا ہوا بھر بھر کے پمپ کر لیتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. بھائی تمہیں معلوم کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ جس آدمی نے کبھی سیرت نہیں پڑھی، جس آدمی نے حدیث نہیں پڑھی، جس آدمی نے قرآن نہیں پڑھا، وہ کہے کہ میں نے نبی پاک کو کیا بات مانی جا سکتی ہے؟ اس کے دماغ میں سوئے سوئے کسی نے ڈالا ہے کہ یہ نبی ہیں، اس نے مان لیا کیونکہ اس نے تو دیکھا ہوا نہیں. اگر کوئی صحابی کہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 100% ہمارا ایمان ہے کہ صحابی جھوٹ نہیں بولے گا اور انہوں نے دیکھا ہوا ہے اپنی آنکھوں سے. ہما شما جنہوں نے دیکھا نہیں، جنہوں نے کوئی سیرت کی کتاب اتنی پڑھی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خد و خال چہرہ مبارک کے قد بت، آپ کا جسم، آپ کے بال، آپ کا حسن، جس نے کبھی پڑھا نہیں، اس کو یاد نہیں، وہ کہے یا اسے کوئی کہے کہ یہ نبی پاک ہے تو مان جائے گا نبی پاک ہی ہے. لیکن اس کے بھی کچھ اصول ہیں. اگر کوئی کہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہے، پہلے اس آدمی کو دیکھا جائے گا کہ یہ آدمی کیسا ہے. صاحب مطالعہ ہے، سیرت کا مطالعہ کیا اس نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی. آدمی خواب دیکھتا ہے اور کہتا ہے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، چھوٹی چھوٹی بڑی خوبصورت داڑھی تھی اور نورانی چہرہ تھا. یہ دو چیزیں چھوٹی چھوٹی. پہلی بات یہ جھوٹ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹرم والا کام نہیں جانتے تھے جو آج ہم نے شروع کیا ہوا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آپ کے سینے پر چھائی ہوئی، کوئی بال تھوڑا ادھر ادھر، ورنہ بہترین خوبصورت داڑھی. اور صحابہ کرام نے جو معیار بتایا کہ داڑھی کم از کم ایک مٹھی سے باہر تک ہونی چاہیے، کیا یہ تھوڑی تھوڑی ہوگی؟ اور نورانی چہرہ تو کہے بغیر ہماری بنتی نہیں نا. وہ تو ہم نے کہنے کہ ہم تو مانتے ہی نور ہیں، تو چہرہ بھی تو نورانی ہوگا، اور آپ کا چہرہ واقعی نورانی تھا. غرض یہ کہ اگر کوئی خلاف واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قد چھوٹا سا تھا، چھوٹے سے دبلے سے، ساری باتیں غلط ہیں. لمبے تڑنگے نوجوان، وہ بھی غلط بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ، نہ بہت لمبے نہ چھوٹے. حسن و جمال کا کوئی کمال، اس کمال کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. اگر کوئی صحیح معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے ان ساری شکلوں صورتوں میں کہ آپ کے کیا کیا جسمانی خد و خال تھے، وہ کہے کہ میں نے خواب میں نبی پاک کو دیکھا، مان لیجیے دیکھا ہو. اب لوگ کچھ ایسے ہی خواب گھڑ گھڑ کے، تاکہ لوگوں میں ہماری ذرا واہ ہو جائے کہ اس نے نبی پاک کو دیکھا، اور ہم تو پھر اس کو بھی چومنا شروع ہو جاتے ہیں. جس آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا دعویٰ کر لیا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو صحابی ہو گیا، ہم تو اس کے بہت وہ ہو گئے، فین ہو جاتے ہیں. پہلے اسے دیکھو تو صحیح، اس بیچارے نے دیکھا کیا ہے. یہ صحیح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک کوئی شیطان کسی بھی حال میں آپ کی شکل مبارک کا روپ نہیں دار سکتا. لیکن شکل مبارک معلوم تو ہو نا. شکل مبارک معلوم ہو، ذہن میں ازبر ہو، تب کہے کہ میں نے دیکھا ہے تو پھر ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ نے کوئی بات کہی کہ یہ کرو یا کیا کرو یا میرے امت کے لوگوں کو بتا دو، کیا وہ کام اب شریعت ہو جائے گا؟ 1450 سال پہلے شریعت مکمل ہو گئی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب ہمیں کسی کے خوابوں کی ضرورت نہیں. نبی کا خواب حجت ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. نبی خواب میں دیکھے وہ شریعت ہیں. میری اور آپ کی خواب شریعت نہیں جب تک نبی ٹھپا نہ لگائیں.
اگر کوئی آدمی خواب میں کچھ دیکھتا ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کو اس کی تصدیق کر دیتے ہیں، مہر تصدیق ثبت کر دیتے ہیں، وہ شریعت بن جائے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ کتنی حدیث ہیں کہ خواب میں یہ ہوا، خواب میں یہ ہوا۔ اور ہمارے یہاں تو شریعت اسے بھی مان لیتے ہیں جو شیطان کی طرف سے بھی ہو کر آ جائے، لیکن نبی کی مہر ہو تب ہے۔ واقعہ معلوم ہے نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو شیطان آتا، چوری کر کے لے جاتا، بالآخر پکڑ لیا، لمبا واقعہ ہے۔ شیطان نے کہا آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو، چوری نہیں ہوگی۔ طریقہ بتایا، فرمایا لقد صدقک وہو کذوب، تمہیں سچی بات بتا گیا ہے لیکن وہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہیں سچی بات بتا گیا، یعنی یہ بات صحیح ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی مہر لگ گئی، ہمارے لیے شریعت ہو گئی۔ ورنہ مولوی اٹھے گا، کہے گا میں نے خواب دیکھا اور کہا کہ میری امت کو پہنچا دو، کوئی شریعت نہیں ہے۔ وہ مولوی چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اس کی بات کو قرآن و سنت پر پیش کرو، اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے ٹھیک ہے، وہ تو پہلے قرآن و سنت میں موجود ہے، اور اگر قرآن و سنت میں نہیں ہے، یہ مولوی صاحب جیب سے نکال کے ڈال رہے ہیں تاکہ میں لوگوں میں شہرت بھی حاصل کر جاؤں۔ اور آپ کو معلوم ہے اس سے 2-3 چیزیں مل رہی ہیں خوابوں کے تعبیر والوں کو۔ شہرت، تھوڑے سے لوگوں کو پہلے بتائیے، اگر کسی کا ہاتھ پہنچتا ہے کسی چینل تک تو وہ کہیں گے جی آپ کو چینل پہ بٹھاتے ہیں۔ آج میرا چینل، ان کا چینل، ان کا آج چینلوں کی تو آج بھرمار ہے نا۔ جو اور کہیں کچھ بڑا چینل پیسے والا نہیں بنا سکتا، اپنے گھر میں بیٹھ کے یوٹیوب پر اپنا چینل بنا، اسے تو نہ کوئی خرچ آتا ہے نہ خرچ۔ کہیں گے آؤ ہم آپ کو چینل پہ بناتے ہیں۔ اس خوابوں کی تعبیر اور غلط سلط تعبیر کے نتیجہ میں لوگ پیسہ بھی کما رہے ہیں، شہرت بھی کما رہے ہیں، اور ہماری عقلوں سے بھی کھیل رہے ہیں، اور جو باتیں انہونی ہیں وہ بھی لوگوں کے ذہن میں ڈال رہے ہیں۔ مستقبل کا حال معلوم کرنے کا کسے شوق نہیں ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ کل کیا ہونے والا ہے، پرسوں، لیکن یہ بات صرف اللہ رب العزت کو معلوم ہے کل کیا ہونے والا ہے۔ آپ نے جماعت میں جو سورہ لقمان کی آخری آیت پڑھی گئی ہے وہ سنی ہے نا، جس میں 5 چیزوں کا ذکر ہے، تو یہ 5 چیزیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ 5 چیزیں جو ہیں وہ غیب کا علم ہے، ان میں سے ہی ایک یہ ہے وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ وہ مرے گا کہاں۔ یہ ہمارے برخوردار بیٹھے ہوئے ہیں اتفاق سے، نعمت اللہ، ان کے والد عمرہ کرنے کے لیے آئے، عمرہ کیا، مکہ مکرمہ میں عمرہ کے لیے آئے، مدینہ میں زیارت کی، اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے یہاں آ گئے، یہ ابھی کل ان کو دفن کیا گیا، یہاں آئے وفات پا گئے۔ وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کوئی نہیں جانتا کہ موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، بارش کب ہوگی۔ یہ ہماری حکومت کے ادارے جو ہیں وہ بتاتے رہتے ہیں کہ توقع ہے کہ انشاءاللہ جمعہ اور ہفتہ میں بارش ہوگی، یہ 2 دن آج توقع والے ہیں، اور آپ نے دیکھا بڑی طرح توقع کرتے ہیں، بادل تک نہیں آتے، سورج چمکتا رہتا ہے۔ توقعات الگ بات ہے، لیکن علم غیب کس کو ہے، بارش کب ہوگی کوئی نہیں جانتا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ اور اگر کوئی جھوٹے سچے خواب لوگوں کو سنا کر پیسے کمانا چاہتا ہے تو حرام کی کمائی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم یبق من النبوت الا المبشرات، صحیح بخاری، مسند امام احمد، شعب الایمان بیہقی کی حدیث ہے کہ اب نبوت تو رہی نہیں، مبشرات رہ گئے۔ صحابہ نے پوچھا وما المبشرات، یہ مبشرات کیا ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرؤیا الصالحہ، اگر کوئی سچی اور اچھی خواب آتی ہے یا اچھا خواب آتا ہے تو یہ ہے رؤیا صالحہ۔ نبوت ختم ہو گئی، لیکن اس طرح
کچھ علم کسی طرح سے آدمی کو کچھ معلومات ملتی ہیں. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ آخر زمانہ میں آ کر لوگوں کے خواب جو ہیں مسلمانوں کے اہل ایمان کے خواب سچے نکلا کریں گے. اہل ایمان کے خواب سچے نکلا کریں گے. اور کیوں؟ آخر زمانہ میں آ کے مسلمان سچے اور مومن سچے بھی تھوڑے سے ہی رہ جائیں گے. آہستہ آہستہ دیکھ رہے ہیں نا صورتحال کیا بن رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ آخر زمانہ میں لوگوں کے خواب سچے نکلیں گے اور زیادہ تر سچے. اور فرمایا روی المسلم جزء من 45 ایک روایت میں ہے من 46 جزءا من النبوہ. مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے. نبوت جو ہے اس کا 46واں حصہ. نبوت کے عہد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا وقت گزارا ہے؟ 23 سال. اور 23 کو 2 سے ضرب دیجئے کتنا ہوا؟ 46. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں کہ مومن کا خواب سچا جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. 25 سے لے کر 75 تک مختلف روایت ملتی ہے کہ اتنا حصہ اتنا حصہ اتنا، لیکن خواب سچا ہو اور اچھا ہو. خواب میں آدمی آگے بھاگ رہا ہے، پیچھے کتا لگا ہوا ہے، کیا اس خواب کو کیا نام دیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوابوں کا بھی ذکر فرمایا. اسی حدیث میں فرماتے ہیں کہ خوابیں جو ہیں وہ 46واں حصہ. فرمایا فرویا صالحہ الرویا ثلاثہ. خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. فرویا صالحہ بشرا من اللہ، اچھا خواب ہے تو یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے. اور دوسرا ورویا تحزین من الشیطان، جس میں آدمی غم زدہ ہو جائے، پریشان ہو جائے، وہ شیطان کی طرف سے. سویا ہوا ہے، پیچھے کتا لگا ہوا ہے، باغ کے سانسیں پھولی، بلکہ آنکھ کھلے بھی سانس پھولی ہوئی ہوتی ہے. فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہے. اور تیسرا جز فرمایا وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ، ایک خواب وہ ہے جس کو دن کے خیالات کا مجموعہ کہا جا سکتا ہے. سارا دن ہم جو سوچتے رہتے ہیں رات کو وہ خواب آ جاتا ہے. اور ہمارا عموماً دن کو کیا رات کو کیا ہماری فکر کا محور کیا ہوتا ہے؟ دنیا، کام، پیسہ، دولت، یہ اور وہ. تو سارے خواب ہمارے اسی کے گرد گھومتے ہیں. کوئی کہے گا کہ مجھے یہ مل رہا تھا، کوئی کہتا ہے وہ مجھ سے نکل رہا تھا، وہ یہ ہو رہا تھا. یہ جتنے بھی خواب ہیں 3 قسمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی. ایک بشارت ہے، ایک شیطان کی طرف سے ہے، اور ایک جو ہے وہ ہمارے اپنے اندر سے پیدا ہوتا ہے. ہمارے خیالات کا مجموعہ سامنے بن کے آ جاتا ہے. آپ نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا الرؤیا صالحہ من اللہ والحلم من الشیطان. خواب رحمانی بھی ہیں اور خواب شیطانی بھی ہیں. اچھا ہے تو رحمانی اور برا ہے تو وہ شیطانی ہوگا. فرمایا فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُسْ حِينَ يَسْتَيْقِظ. جب کوئی آدمی خواب دیکھے اور خواب سے بیدار ہو جائے تو فوری طور پر، ایک روایت میں صرف یہ ینفس ہے، ثلاثاً بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکارے. 3 مرتبہ تھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر. شیطان کے شر سے اور اس خواب کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر، یہ لفظ 2 ہیں، آگے لگا لیجئے. میں شیطان کے اور خواب کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. یہ کرے اور تھتکار دے 3 مرتبہ. اور جس پہلو پہ لیٹا تھا سیدھا تھا تو دائیں یا بائیں ہو جائے، دائیں تھا بائیں ہو جائے یا سیدھا ہو جائے، پہلو بدل دے اور معاملے کو ختم کر دے. اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. ہمارے یہاں ڈرے ہوئے اٹھیں گے اور پھر خواب کے بیان میں ہماری بڑی بھاگ دوڑ ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آ گیا اور اس نے آ کے کہا انی حلمت ان راسی قطع،
یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے کہ میرا سر کٹ گیا ہے، فانا اتبعہ، اور میں سر کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ اس طرح کے خواب بھی آتے ہیں نا، سر کٹ گیا ہے اور میں سر کے پیچھے، سر آگے آگے ہے اور میں پیچھے پیچھے بغیر سر کے بھاگ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، شیطان کی باتیں ہیں، شیطان کی حرکتیں، اس کی بنائی ہوئی پریشانیاں ہیں۔ لا تخبر بتلعب الشیطان بک فی المنام، شیطان جو سوتے میں تمہارے ساتھ کھیل کود کر رہا ہے اس کو ہمیں نہ بتاؤ، یعنی یہ شیطانی باتیں ہیں، شیطانی حرکتیں ہیں، یہ ہمیں نہیں بتاؤ۔ اگر برے خواب اس طرح کے آتے ہیں تو اس کو اٹھا کے مولوی کو، ٹیلی ویژن والے کو، فلاں والے کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں صحیح ہیں، صحیح بخاری و مسلم میں کی حدیث ہے، ابو سلمہ ابن عبد الرحمن رحمہ اللہ، ابو سلمہ تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں خواب دیکھتا اور بیمار ہو جاتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، آدمی ایک خواب 2-3 مرتبہ دیکھا، پریشان ہو گیا، وہ کہتے ہیں میں خواب دیکھتا اور میں پریشان ہو جاتا، بیمار ہو جاتا۔ مجھے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ملے، میں نے ان سے یہ بات کی کہ میں خواب دیکھتا ہوں، میں بیمار ہو جاتا ہوں، کیا ہوگا؟ اور ایک حدیث میں ہے کہ میں خواب دیکھتا جو خواب مجھ پر پہاڑ سے بھی زیادہ گراں ہوتے، یعنی جیسے مجھے وہ مسل کے رکھ دے گا۔ بیمار ہو گیا تو آدمی ظاہر ہے کہ مسئلہ گیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا، ایسے ہی خواب دیکھا کرتا تھا اور میں بھی بیمار ہو جایا کرتا تھا۔ جب سے مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ یہ کرو، بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من شر ہی پڑھ دو، اپنا پہلو بدل دو، تب سے میں اب پرواہ نہیں کرتا کیا خواب آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا، نہ بیمار ہوتا ہوں، نہ پہاڑ جیسا بوجھ مجھ پر پڑتا ہے۔ آپ نے ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اسی میں جس میں ابو سلمہ کہتے ہیں نا کہ میں خواب دیکھتا بیمار ہوتا، اس میں ہے فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلَا يُحَدِّثُ بِهَا إِلَّا مَن يُحِبُّ، یہ قاعدے ہیں خواب کے بارے میں، ذہن میں رکھیں۔ اچھا خواب آئے تو ہر کسی کو نہ سناؤ، جس سے آپ محبت کرتے ہیں یہ خواب صرف اسے سناؤ۔ اور ہم تو اس کو میڈیا میں ڈال دیتے، اب جب خواب میڈیا میں آ جائے گا تو وہاں پیار کرنے والے اور آپ کے ساتھ بیر رکھنے والے سارے موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اچھا خواب دیکھو تو صرف اسے بتاؤ جسے آپ محبت کرتے ہیں۔ وَإِنْ رَآ مَا يَكْرَهُ فَلْيَطْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، اگر جو کوئی برا خواب دیکھ لے بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکارے، وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَشَرِّهَا، اس خواب کے شر سے اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے۔ وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا، کسی کو یہ خواب نہ سنائے۔ فَلَا تَضُرُّهُ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ، اگر یہ کر لے گا تو یہ خواب اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اب جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے باہر نکل جاتے ہیں نا، آپ نے فرمایا کسی کو مت سناؤ، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور جب ہم اس سے لے اٹھے، پہلے اپنی مسجد کے امام سے پوچھا، مول صاحب مجھے خواب آ گیا، مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا، میں مارا گیا، میں پیٹا گیا، میں پہلے نمبر پر مولوی صاحب اللہ عالم کیا کہیں گے، پھر اس سے آگے بڑھیں گے، کوئی امام خطیب مل گیا اس سے بات کریں گے، پھر میڈیا میں چڑھائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام کرو اور ختم، تمہیں یہ خواب کوئی نقصان نہیں دے گا۔ لیکن اگر اسی طرح تفتیش میں لگ جاؤ گے، ادھر سے پوچھ رہے ہیں ادھر سے پوچھ رہے ہیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو خوابوں کے بڑے ہی ماہر ہیں، خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد اگر مشہور ہوئے اور تعبیر بیان کرنے میں، انبیاء کا تو معاملہ الگ ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں، یوسف علیہ السلام بیان کریں، بعد میں صحابہ تک میں بھی اتنی تعبیر معروف نہیں ہوئی جتنی امام ابن سیرین کی تابعی کی۔ اور تعبیر رویا نام کی کتاب آپ سنتے ہوں گے، تعبیر رویا، یہ امام ابن سیرین کی ہی کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے کچھ قاعدے کچھ اصول ذکر کیے ہیں، لیکن اہل علم نے کہا کہ کسی کتاب سے تعبیر دیکھ کر تعبیر بیان کرنا قطعاً منع ہے۔
تعبیر بیان کرنے والے نے، لکھنے والے نے کس کی تعبیر بیان کی، اس دیکھنے والے نے کیا دیکھا؟ ہم صرف مماثلت دیکھتے ہیں کہ ملتا سملر ہے. اب وہ غریب آدمی نے دیکھا تھا، یہ امیر آدمی ہے، وہ بیچارے بھوکے نے دیکھا تھا، یہ پیٹ بھرے ہوئے آدمی ہے، فرق ہوگا. کسی نے دن میں دیکھا، کسی نے فجر کی نماز جماعت ہو رہی ہے اور یہ سویا ہوا ہے اس وقت دیکھا. اوقات، بندے کی بھی اوقات اور نمازوں کی اوقات، یہ دونوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. تعبیر بیان کرنے والے نے وہ سارا کچھ دیکھ کے لکھا کہ اس کی تعبیر یہ ممکن ہے. ہم نے پڑھا اور ہم نے کہا کہ تیری تعبیر قطعاً غلط ہے. ایسے نہیں. اور تعبیر بیان کرنے والے کے لیے کچھ جو اوصاف ہونے چاہیے. سب سے پہلے اللہ کا تقوی، کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو. دوسرا من اصحاب العلم والفضل، صاحب علم و فضل ہو. اللہ کے خوف کے ساتھ ساتھ علم و فضل، قرآن و سنت پر اس کی نظر ہو. قرآن و سنت پر اس کی نظر ہو، یعنی یہ نہیں کہ میں قرآن دیکھ رہا ہوں، قرآن و سنت کو جانتا ہو. امثال العرب و اشعار العرب، عرب کے اشعار اور امثال، ضرب المثال جس کو کہتے ہیں نا، ضرب المثل، ان کو بھی وہ جانتا ہو تو پھر سمجھیں کہ وہ آدمی اگر تعبیر بیان کرے گا تو اس کی کوئی حیثیت ہوگی. ہمارے یہاں ہر کوئی تعبیر بیان کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے. غرض یہ کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تعبیر رویا جو ہے، اس کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ جیسی کوئی تعبیر بیان کر دے، خواب اسی طرح واقع ہو جاتی ہے. یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی. ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ مجھ پر چھت گر گئی ہے، مثال کے طور پر. تعبیر بیان کرنے والے کا کام کیا ہے؟ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے 100 مرتبہ تعبیر پوچھی جاتی، 100 تعبیریں الگ الگ. وہ کسی کی تعبیر بیان نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا کہتے تھے؟ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ سے ڈرو اور دن کو نیک عمل کرو، رات کو اچھا خواب آئے گا، تمہیں کوئی برا خواب نہیں آئے گا. یہ نہیں کہا کہ تمہاری چھت تم پہ گر گئی. اگر کوئی کہہ دے کہ تم پہ چھت گری ہے، بس ختم ہو گیا کام. اب یہی کہیں گے نا، تم پہ چھت گر گئی ہے، تو چھت گرنے کے بعد کیا بچے گا پیچھے؟ تیرا تو مسئلہ بہت گیا اور تو یہ اور وہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ جیسی تعبیر بیان کرو گے ویسی واقع ہو جائے گی. یعنی نفسیاتی طور پر بھی آدمی اسی لائن پہ چڑھ جاتا ہے. لہذا تعبیر بیان کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اگر اچھی خواب، کوئی کسی کے اچھا خواب ہے، اچھی تعبیر بیان کرے. اگر کوئی برا کچھ دیکھے تو اس کو نصیحت کرے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو کرنا ہے وہ ہونا ہے، تو یہ تو خواب ہے، نیک عمل کیا کرو، صدقہ خیرات کرتے رہا کرو. یہ کام وہ کرے گا جو صحیح معنوں میں علم والا ہے. نہیں تو وہی ہوتا ہے کہ بھائی تم پہ چھت گر گئی، تمہارا کام ختم ہو گیا. تقوی، خوف الہی، یہ چیزیں اس میں موجود ہیں تو پھر وہ یہ کام کرے تو اس میں کچھ نہ کچھ کہا جا سکتا ہے کہ خیر ہوگی. اور کچھ لوگ ہیں کہ خواب دیکھا نہیں، کوئی نہ کوئی اپنا نظریہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے وہ کہیں گے کہ مجھے خواب میں نبی پاک نظر آئے اور نبی پاک نے فرمایا کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں تم یہ کام کرو تو یہ تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. بیڑا غرق نہیں ہو جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا. اب یہ خواب دیکھنے والے نے جو خواب دیکھا، وہ خواب اصلاً خواب تھا ہی نہیں، خواب نہیں تھا. ایسے ہی جوڑ توڑ کر اس نے خواب بنا لیا، بیان کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس قسم کے لوگوں کے بارے میں سن لیں. من تحلم بحلم لم یرہ، اگر کوئی ایسا خواب بیان کرے جو اس نے دیکھا نہیں، یعنی دیکھا کچھ بھی نہیں لیکن گھڑ لیا، جوڑ لیا. کلف ان یعقد بین شعیرتین ولن یفعل، صحیح بخاری شریف. اسے قیامت کے دن جو کے 2 دانے دیے جائیں گے، جو کے، اور کہا جائے گا کہ ان میں گانٹھ لگاؤ، گرا لگاؤ. گرا تو سمجھتے ہیں نا آپ، یہ دھاگا ہے اور یہ جو گرا لگتی ہے
یہ گرہ لگ گئی، داغے میں، رسی میں، کسی چیز میں گرہ لگ گئی، اور اگر کسی کو 2 جو کے دانے دے دیے جائیں اور اسے کہا جائے کہ ان میں گرہ لگاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا وَلَن يَفْعَلْ، یہ ہرگز گرہ نہیں لگا سکے گا۔ جو کے 2 دانوں کو گرہ کون لگائے؟ جو تو بہت چھوٹا سا ہے، کھجور کے 2 دانوں کو نہیں لگا سکتا۔ یہ بہت چھوٹی ہیں، اگر کوئی کہے کہ بڑا ایک مینگو، اورنج، کوئی بھی بڑی سے بڑی اس طرح کی چیز لے لیں، گرہ کیسے آئے گی؟ شفا بھائی کہتے ہیں کدو، وہ ذرا بڑے بڑے ہوتے ہیں، یہ کوئی کر نہیں پائے گا، اور جب کر نہیں پائے گا تو پھر اسے سزا میں داخل کر دیا جائے گا۔ جو آدمی جھوٹے خواب دیکھتا ہے جبکہ خواب ہوتا نہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث یہ بھی موجود ہے اور مسند امام احمد میں، ان من افر الفرا ان یرا عینیہ فی المنام ما لم تریا، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ کوئی اپنی آنکھوں کو وہ خواب دکھائے جو اس نے دیکھا نہیں، یعنی خواب دیکھا نہیں، گھڑ کے اپنی طرف سے ہی اس نے وہ خواب بنا لیا۔ اور صحیح بخاری میں ایک حدیث اور ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان من اعظم الفرا ان یدع الرجل الی غیر ابیہ، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو کسی غیر کی طرف، اپنے باپ کو چھوڑ کر غیر کی طرف منسوب کر دے۔ لے پالک یا اڈاپٹ کرنے والے ذرا غور کریں، اور جو اڈاپٹ ہوئے ہیں، جن بچوں کو اڈاپٹ کیا گیا ہے، باپ کوئی ہے، بتاتے ہوئے باپ کسی کا نام لیں گے، حدیث اپنے سامنے رکھیں، صحیح بخاری کی حدیث، قرآن کریم بھی کہہ رہا ہے نا، لوگوں کو ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے یاد کرو۔ اور حدیث کہہ رہی ہے کہ سب سے بڑا، بہت بڑا جھوٹ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے باپ کی جگہ دوسرے آدمی کو باپ کہے۔ او یرا عینیہ او یوری عینیہ ما لم ترا، یا اپنی آنکھوں کو وہ خواب دکھائے جو انہوں نے دیکھا نہیں، او یقول علی اللہ ما لم یقل، یا اللہ پر کوئی بہتان باندھ دے جو اللہ نے کہا نہیں، کہا کہ اللہ نے کہا۔ ہماری مجلسوں میں ایک بات یہ بڑی عام ہے، معروف ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، صاحب آدر نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، شکل میں بھی اچھے ہیں، نماز بھی 5 وقت پڑھتے ہیں، اور اس وقت وہ وہاں بیٹھے بیٹھے بات پہ اللہ پاک نے فرمایا ہے، قرآن پاک میں آیا ہے، حدیث شریف میں آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بار بار یہ حوالہ دیں گے، جبکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، من کذب علیہ متعمدن، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ نبی پاک نے فرمایا۔ اور جو اللہ پر جھوٹ بولے، خواب میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور یہ خواب جو ہے وہ کون کون دیکھے، کس حال میں دیکھے، کس طرح دیکھے، اور اس کی تعبیر جو ہے اس میں کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے۔ یہ موضوع لمبا ہے، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہوگا۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں آپ سب کو قرآن و سنت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔